بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله تعالی وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا امامت کے نظام نبوت کے ختم ہونے کے بعد جب اللہ نے نبیوں کا بھیجنا ختم کر دیا تو ہم نے کہا اس کے بعد نظام امامت ضروری ہے، ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازم ہے۔ امامت پر پہلے ادلہ عقلیہ دی گئیں کہ عقل یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے۔ کل ہم نے شروع کی تھی ادلہ نقلیہ کہ قرآن مجید بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نظام امامت ہونا چاہیے، ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے۔ ایک آیت مجیدہ پر گزشتہ درس میں ہم نے بحث کی، دوسری آیت مجیدہ آج ہے۔ آیات اور بھی ہیں لیکن چونکہ ظاہر کتاب مختصر ہے تو اس میں تمام کو تو انہوں نے بحث نہیں کرنی تھی۔ یہ آیت مجیدہ سورہ بقرہ، آیت مجیدہ یہ ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب ابراہیم سے کچھ امتحان لیا، کچھ ابتلا کیا، کچھ اختبار کیا، کچھ چیزیں ان کو حکم دیا۔ بہرحال انہوں نے ان کو پورا کیا تو پھر حکم آیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ جب یہ کہا کہ نبی تو ہے، اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، تو فوراً جناب ابراہیم نے کہا اگر امام بنا رہے تو پھر امامت میری ذریت میں ہو۔ تو پھر اللہ تبارک کو جواب آیا کہ امامت میرا عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اس آیت مجیدہ میں ترجمے سے ہٹ کر کچھ نکات ذکر کرنے ہیں، ان نکات کو سمجھنا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، ابتلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ بلکہ میں آپ کو بلاغ القرآن کا ترجمہ بتا دوں تاکہ پھر آپ کو ٹینشن نہ رہے۔ بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی۔ ارشاد ہوا میرا عہدہ، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا، ایک۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو اس وقت امام بنایا جب کہ وہ نبی تھے، دو۔ جوں ہی امامت جناب ابراہیم کو ملی فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، عرض کیا کہ یہ امامت میری ذات تک محدود نہ رہے، میری ذریت میں بھی جائے، میری اولاد میں بھی جائے۔ تیسرا نکتہ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس چوتھے نکتے کو سمجھ گئے سارا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیری ذریت میں نہیں ہوگی امامت، یہ نہیں فرمایا۔
اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تیری ساری اولاد امامت میں امام بنے گی یا امامت ملے گی، دونوں باتیں نہیں کی۔ نہ یہ حکم آیا، آیت میں غور کریں گے لطف آئے گا، نہ یہ فرمایا کہ امامت تیری اولاد میں نہیں ہوگی، یوں بھی نہیں فرمایا، اور یوں بھی نہیں فرمایا کہ تیری ساری اولاد میں امامت ملے گی۔ نہ، اللہ کا جو فرمان ذی شان ہے وہ ہے لا ینال عہد الظالمین، یعنی امامت جس کا آپ نے سوال کیا کہ یہ امامت میری ذریت میں ہو، اللہ نے جواب میں کہا تیری ذریت میں ہوگی لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب کیوں عہد الظالمین ہے نا، امامت جس کا ہم بار بار کہتے رہیں کہ امامت خلافت الہیہ ہے، اور یہ خلافت الہیہ کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ پس اب یہاں پر بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ، ابھی ہم تفصیل میں بحث کرتے ہیں کہ امامت ہوگی تو ذریت آدم میں اور ذریت حضرت ابراہیم میں، چونکہ اس کا انکار نہیں ہوا، لیکن حضرت ابراہیم کی ساری اولاد کی بات نہیں ہے، جو ظالم ہیں ان کو نہیں ملے گا، ان کا واضح انکار ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگرچہ تیری اولاد سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہے اس کو یہ امامت کا تاج نہیں پہنایا جا سکتا۔ اب اس آیت مجیدہ میں یہ 4 نکات ہیں، اب ان 4 نکات کو سامنے رکھ کر اس آیت مجیدہ سے آیت اللہ محسن خرازی نے لزوم امامت کو ثابت کیا۔ یہ 4 نکات میں نے بیان کر دیے، باقی ترتیب ہم ان کی کتاب کی ترتیب سے آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں بے تقریب کہ اس آیت مجیدہ سے کیسے امامت ثابت ہوتی ہے، کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے، نبوت کے بعد نظام امامت کا ہونا ضروری ہے، بے تقریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس طرح، اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ہم چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان الامامت فی ابراہیم غیر النبوہ، پوری توجہ کریں گے آقا جان، کہ جناب ابراہیم نبی تھے، نبی کو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اس کا مطلب ہے جناب ابراہیم کی جو امامت ہے وہ نبوت سے ہٹ کر ہے، امامت اور چیز ہے، نبوت اور چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیوں جی؟ امامت نبوت سے ہٹ کر، امامت اور عہدہ ہے، نبوت اور عہدہ ہے۔ فرماتے ہاں کیوں؟ کما یشہد تأخر جعلہا عنہا، اس لیے کہ نبوت جناب ابراہیم کے پاس تھی، نبوت کے ہوتے ہوئے اللہ کا فرمانا کہ انی جاعلک للناس اماما، یہ بتاتا ہے کہ نبوت اور چیز ہے اور امامت اور چیز ہے، عہدہ ہے۔ فَإِنَّ جَعْلَهُ إِمَامًا بَعْدَ الْإِبْتِلَاءِ بِالْكَلِمَاتِ، اللہ نے جناب ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا، جب وہ آزمائش پر پورے اترے پھر ان کو یہ انعام میں کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، بعد میں ان کو امامت ملی۔ وَمِنْ ابتلاءاتہ، اور جناب ابراہیم کی جو آزمائشیں تھیں وہ کوئی عام نہیں تھیں، مثلا ان آزمائشوں میں سے ایک یہ تھی کیا؟ ذبح اسماعیل، کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ مَا أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَلَدْ إِلَّا فِي حَالِ شَيْخُوخَتِهِ، حالانکہ جناب ابراہیم کو اولاد بھی آخر عمر شیخوخہ، یعنی جب بڑھاپا آ گیا اس وقت ملی تھی، اور ملی آخر عمر میں، اور پھر آزمایا کیا کہہ کر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، یہ بھی آزمائش تھی۔ وَفِي هَذَا الْحَالِ قَدْ مَضَتْ مِن نُبُوَّتِهِ سَنَوَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، جبکہ
جناب ابراہیم کی نبوت کو کئی سال گزر چکے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ صبح نبی بنے اور شام کو امام، کئی سال ان کی نبوت کے سلسلے کو گزر چکے تھے، پھر نبی ہونے کے باوجود ان پر آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں میں سے ایک بیٹے کا ذبح کرنا بھی تھا۔ ان آزمائشوں پر جناب ابراہیم پورے اترتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی انعام میں کہتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، پس فجعل الامامۃ بعد جعل النبوہ، اللہ نے امامت کو نبوت کے بعد جناب ابراہیم کے لیے قرار دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ ثم صالحہ، ترتیب سے چلنا ہے۔ جب اللہ نے امامت کا تاج جناب ابراہیم کے سر سجایا، صالح ابراہیم علیہ السلام لذریتہ، فوراً جناب ابراہیم نے امامت کا اپنی اولاد کے لیے بھی سوال کر لیا کہ امامت میری ذات تک نہ ہو، ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی ہو۔ فأجیب، بارگاہ عزدی سے جواب یہ دیا گیا، بِأَنَّ هَذَا الْمَقَامِ، یہ مقام جو مقام امامت ہے، لا ينالہ الظالمون منہم، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہیں کبھی ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا، وہ اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ بس اب یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ فالامامۃ منزلۃ بلوغ الانسان الی غایۃ مقامات الانسانیہ، کہ انسانی مراتب کی جو آخری مرتبہ ہے، انسان کے درجات کا جو آخری درجہ ہے، انتہا درجے تک جب انسان پہنچتا ہے تو اس کو امامت ملتی ہے۔ امامت یہ چیز ہے بحیث یلیق، کہ انسان جب اپنے ان مراتب کے، یعنی وہ جو بلندی کے اور عظمت کے مراتب میں اس مقام کو لائق ہو جاتا ہے کہ ان یکون مقتدا لمن سواہ من المخلوقین، کہ اپنے علاوہ اللہ کی باقی ساری مخلوق کے لیے وہ مقتدا بن جائے اور دنیا اس کی اقتدا کرے، اس منزل پر وہ ہونا چاہیے تو امامت ملتی ہے۔ وَيُمْكِنُ لَهُ أَن يَهْدِيَهُمْ بِهِدَایَتِهِ الْإِیصَالیہ، اور جو اس مقام و منزلت پر پہنچے گا جو آخری درجے پر ہوگا، اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ بندوں کی ہدایت کرے، اور ہدایت بھی ارات الطریق والی نہیں، خالی راستہ دکھانا نہیں، بہدایت الایصالیہ، ان کو منزل تک پہنچائے، نحو سعادتہم فی الدارین، جو ان کی دنیا و آخرت میں سعادت اور خوش بختی کی ہے، ان مراتب تک امام اس کو پہنچائے۔ مضافن الی ہدایت بالہدایت الارشادیہ، ہدایت ارشادی بھی ہے، یعنی بیان بھی کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پریکٹیکل بھی ان کو پھر ان منازل تک لے کر جائے، یہ ہوتا ہے۔ کما قال العلامہ الطباطبائی قدس سرہ، صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے یہی فرمایا کہ من ان الامام، امام کیا ہے، وظیفتہ ہدایت الناس، امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے، کس میں، فی ملکوت اعمالہم، ان کے اس ملکوت اعمالی میں، افعالی میں، وہ کیسے، بمعنی سوقہم الی اللہ تعالی، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر چلے، کیسے، بے ارشادہم، ان کی رہنمائی کر کے۔ امام کا وظیفہ یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کر کے ان کو اللہ کی طرف لے کے جائے، یعنی اس کی رحمت کے رضا کے قریب کرے۔ وَإِيرَادِهِمْ دَرَجَاتِ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اور قرب الہی کے درجات پر ان کو وارد کرے، یعنی اس کی طرف لے جائے، یعنی لوگوں کو اس انداز میں رہنمائی کرے کہ لوگ قرب الہی کے درجات پے در پے طے کرتے ہیں، یعنی قریب سے قریب تر ہوتے جائیں رحمت الہی کے۔ وَإِنزَالِ كُلِّ ذِي عَمَلٍ مَنْزِلَهُ، اور ہر صاحب عمل کو اس کے، ہر صاحب عمل کو اس کی منزل تک پہنچائے جس کا اس کا عمل
استدعا کر رہا ہے، یعنی اس کا عمل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے امام کو چاہیے کہ اس کے عمل کے مطابق اس کو اس کی منزل تک لے جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ثم ان ابراہیم، ثم ان سوال ابراہیم ھذا المقام لذریتہ، جناب ابراہیم نبی تھے، نبوت کے زمانے میں تو انہوں نے سوال نہیں کیا کہ وہ من ذریتی، لیکن جو ہی امامت کا انعام ملا، جو ہی حکم خدا آیا کہ انی جاعلک للناس اماما، فوراً انہوں نے سوال کیا اپنی ذریت کے لیے۔ تو جناب ابراہیم کا امامت ملنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے اس امامت کا سوال کرنا شاہد علی عظمت ھذا المقام، یہ شاہد ہے کہ یہ مقام امامت کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی عظمت ہے اس کی اور منزلت ہے۔ وجواب اللہ تعالی، اور ادھر سے جواب کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا ان محرومیت بعض ذریت ہی عنہ، کہ تیری ساری اولاد کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ظالموں کو نکال دیا، ظالموں تک یہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکون عہد اللہ کے امامت الہی عہدہ ہے، ظالموں تک یہ نہیں پہنچے گا۔ وَهُوَ لَا يَنَالُهُ الظَّالِمِينَ، درست ہو گیا؟ عہدہ الہی ہے، ظالم اس عہدے کو نہیں پا سکتے۔ یہ بھی شاہد علی عظمت تلک المنزلہ، اس امامت کی منزلت کتنی عظیم ہے، امامت کتنا بڑا عہدہ ہے، یہ بھی اللہ کا فرمانا کہ اس کو یہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، اس کا مطلب ہے یہ مقام ہر کسی کے بس میں نہیں، اتنا عظیم کام ہے۔ فرماتے ہیں کما ان ھذا الجواب ظاہر فی بقاء ھذا المقام فی ذریتہ، جب یہ سوال کیا جناب ابراہیم نے اور کہا کہ یہ امامت میری اولاد میں ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا تیری اولاد میں نہیں ہوگی، بس اتنا کہا ہے کہ یہ میرا عہدہ ظالموں کو نہیں گا، اس کا مطلب ہے تیری اولاد میں یہ رہے گی۔ کیوں؟ حیث اخرج من ذریتہ جمیع الظالمین فقط، آیت کی روشنی میں اللہ نے ذریت آدم میں سے ظالموں کو نکالا ہے کہ ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وباقی الباقی تحت الاجابہ، اور جو ظالم نہیں ہیں اولاد آدم میں سے، تو وہ ظاہر ہے جو دعا جناب ابراہیم نے مانگی وہ اس میں باقی ہیں، اس کو جو ظالم نہیں ہوگا ان کو یہ عہدہ مل سکتا ہے۔ پس فالآیت تدل علی بقاء الامامت فی نسلہ، آیت مجیدہ اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ امامت نسل ابراہیم میں باقی رہے گی، تفصیل سے نہیں کہ کون کون، لیکن اجمالاً یہ ہے کہ ہوگی ذریت ابراہیم میں، فقط جو ظالم ہیں وہ خارج ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کما یؤیدہ ما جاء فی الروایہ، اس کی تائید ہم ایک حدیث سے کرتے ہیں، ایک اور آیت مجیدہ ہے۔ خوب، وہ آیت مجیدہ کیا ہے؟ آیت مجیدہ یہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 28 وَجَعَلَهَا قَالِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہے آیت مجیدہ۔ اب اس کلمہ باقیہ کے بارے میں حدیث آئی ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جاء فی الروایت کہ ان المراد من قوله تعالی وجعلها قالمة باقیة فی عقبہ ہوا بقاء الامامت فی نسل ابراہیم الی یوم الدین۔ اس کلمہ باقیہ سے مراد یہ ہے کہ امامت قیامت تک کے لیے نسل ابراہیم میں رہے گی، جناب ابراہیم کی نسل سے علاوہ، اولاد ابراہیم کے علاوہ کسی اور کو امامت کا تاج نہیں ملے گا۔ ٹھیک، علامہ ہو کہ المجمع، صاحب مجمع البیان نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ وَيُعَيِّدْهُ الرِّوَایَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ، ایک نہیں بہت ساری روایات تائید کرتی ہیں
التی وردت فی بقاء الامامت، جو کہتی ہیں کہ امامت نسل ابراہیم میں جناب امام حسین علیہ السلام تک، اور پھر نسل امام حسین میں امامت رہے گی الی یوم القیامہ، قیامت تک جو اولاد حسین میں سے ہوگا امام فقط وہی ہوگا، اور استشہاد اسی آیت مجیدہ کو بنایا گیا کلمۃً باقیہ کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثلا ایک روایت ہے مان ابی بصیر، روایت ابو بصیر کی، وہ کہتے ہیں سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے کون سی آیت؟ وَجَعَلَهَا قَلْمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کلمہ باقیہ کا مطلب کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہی الامامت، یہ کلمہ باقیہ امامت ہے، جعلہ اللہ عز وجل فی عقب الحسین علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نسل امام حسین میں قرار دیا ہے، باقیۃً الی یوم القیامہ، نسل حسین سے علاوہ کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَهَبَ بعض المفسرین، یہ ہماری بات ختم ہو گئی۔ بعض حضرات تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جعلہا، اس ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں چونکہ جو پہلی آیات ہیں وہ ذرا آپ سن لیں تاکہ آپ کو آسان جو، مثلا بعض یہاں سے شروع ہوئی، پہلی آیت یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ایک اگلی آیت ہے إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، یہ دوسری وَجَعَلَهَا قَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب اس جعلہا میں ہا کی ضمیر کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں سیاہدین میں جو ہدایت مصدر ہے یہ اس کا مرجع ہے، یعنی وجعلہا وجعل الہدایت، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہا کا مرجع کلمہ توحید ہے، ہدایت نہیں ہے، اور برات من المشرکین۔ خوب، اب فرماتے ہیں ذہب بعض المفسرین، بعض نے کہا کہ ان ضمیر فی قولہ وجعلہا قلمۃ باقیۃ راجع الی معنی کلمۃ التوحید، کہ اس ہا سے مراد کلمہ توحید ہے۔ کہاں سے لیا؟ المستفاد من قولی، جو اس سے پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ انہوں نے یہ کہا وَلَكِنْ قَالَ فِي تَفْسِيرِ الْمِيزَانِ، لیکن آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اور کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ان التأمل فی الروایات، کہ اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں جو روایات ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں، ان میں غور یہ کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان بناءها علی ارجاع ضمیر فی قولہ، کہ جعلہا میں جو ہا کی ضمیر کا مرجع ہے الی الہدایہ، وہ ہے ہدایت۔ جناب ہدایت تو پیچھے مصدر گزرے نہیں، فرماتے ہیں المفہومت من قولہ سیہدین، سیہدین فعل ہے تو ظاہر فعل ہے تو اس کا مصدر ہے، مصدر کیا ہے؟ ہدایت ہے، یعنی گویا وہ کہتے ہیں جعلہا یعنی جعل الہدایت، اس ہدایت کو سیہدین والے فعل سے لیا ہے۔ وقد تقدم فی تفسیر قولہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی جب وہ جو آیت تھی کہ انی جاعلک للناس اماما، پہلے یہی کہا نا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، کہ ان الامام وظیفتہ ہدایت الناس، امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرے فی ملکوت اعمالہم، کیا مطلب؟ بما نسوکہم الی اللہ تعالی بارشادہم، کہ اپنی رہنمائی سے لوگوں کو اللہ کی طرف، اس کی رحمت کے، اس کی رضایت کے، اس کے قرب کی طرف لے آئے۔
وَإِرَادِهِمْ دَرَجَاتَ الْقُرْبِ، اور ان کو اللہ کے قریب سے قریب تر درجات پر لے کر آئے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنْزَالِ كُلِّ ذِي عَمَلٍ مَنْزِلَهُ، اور ہر صاحب عمل کو اس کی منزل جو اس کا تقاضا ہے اس کو وہاں تک پہنچائے۔ وَحَقِيقَةُ الْهِدَایَةِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، پوری توجہ، یہ جملہ بہت قیمتی ہے۔ حقیقت ہدایت، اصل ہدایت وہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہادی حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فرماتے ہیں وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ، لیکن اس کی جو نسبت دی جاتی ہے امام کی طرف، امام ہادی ہے بالتابع او العارض، یعنی وہ حقیقی نہیں، وہ عارضی ہے یا بالتابع۔ ٹھیک ہے جی، کیا مطلب؟ اس کو پھر واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فعلیت الہدایت النازلۃ من اللہ الی الناس تشملہ اولا، کہ اللہ جب اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہدایت امام پر ہوتی ہے، مکمل ہدایت امام پر، ثم تفیض منہ، پھر امام سے باقی دنیا کی طرف جاتی ہے۔ اصل ہدایت حقیقی کا منبع ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ہدایت امام پر اور پھر امام سے اس کی باقی طرف۔ فَلَهُ أَتَمُّ الْهِدَایَةِ، امام پر ہدایت کامل ہوتی ہے، یعنی ہدایت مطلقہ امام پر، یعنی جو ہدایت کے مراتب ہیں تمام کے تمام وہ امام کو حاصل ہوتے ہیں۔ وَلِغَيْرِهِ مَا هِيَ دُونَهَا، جو غیر امام ہے پھر ان کو وہ مراتب کم ہوتے ہیں، یعنی جو ہدایت کی مرتبہ اور منزلت امام علیہ السلام کو ہوتی ہے وہ باقیوں کو نہیں ہوتی، ہدایت ہے لیکن اسے کم۔ فرماتے ہیں وَمَا ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام فِي قَوْلِهِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، یہ جو جناب ابراہیم کی یہ جو آیت چل رہی تھی اس میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ہدایت مطلقۃ، یہ ہدایت مطلقہ ہے، تقبل الانطباق علی اتم مراتب الہدایت، سیہدین یعنی ہدایت کی کسی ایک جہت میں نسبت قید نہیں ہے کہ وہ مجھے فلاں شے کی ہدایت کرے گا یا فلاں ہدایت کرتا ہے فلاں کی، نہیں، ہدایت مطلقہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی نسبت کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدایت جو مطلق ہدایت ہے، جو ہدایت اپنے تمام مراتب میں سے آخری مرتبہ پر ہے، یہ حظ الامام، یہ فقط امام کا حصہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کاملہ وہ فقط امام کو ہوتی ہے۔ فَهِيَ الْإِمَامَ وَجَعَلُهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، پس فرماتے ہیں یہ حظ الامام فَهِيَ الْإِمَامَةُ، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ یعنی وہی امامت ہے، اور اس کو اللہ نے کلمہ باقیہ قرار دیا، فی عقبہ یعنی جعل الامامۃ کذالک، یعنی امامت کو اس طرح قرار دیا، الی غیر ذالک من الآیات۔ پس اس آیت مجیدہ کو جب دیگر آیات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اللہ نے کلمہ باقیہ یعنی ہدایت، اور وہ ہدایت کامل امامت ہے، اور وہ امامت جناب ابراہیم کی نسل میں ہے، اور جناب ابراہیم کی نسل سے امام حسین تک ہے، اور آگے قیامت تک نسل امام حسین میں ہے۔ پس آیات بھی دلالت کرتی ہیں کہ امامت نبوت کے بعد لازم ہے۔ پھر روایات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔